اور آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اس موقع پر انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ خاتون اول ایمنہ کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ ایوان صدر صدر آصف علی زرداری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے اور اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف تقریبات ہوئیں، منعقد کی گئیں، جس میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بزنس فورم سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور ابھی وہ پہنچے ہیں ایوان صدر۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ایوان صدر پہنچے۔ اس موقع پر بچوں نے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال بھی کیا ہے۔ گزشتہ رات اسلام آباد پہنچے تھے ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ، اور اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ترک صدر کا استقبال کیا تھا۔ رجب طیب اردوان کی آج صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی طے تھی اور اب ایوان صدر پہنچے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان، اور اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پرتپاک استقبال کیا ہے اور اس موقع پر انہیں پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، 2 روز کا یہ دورہ ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کا، اور اس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا، اور جو ملاقات وہ ہوئی تھی اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی معزز مہمان سے ملاقات کی۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا تھا۔ پاک فضائیہ نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ 21 توپوں کی سلامی بھی معزز مہمان کو دی گئی تھی۔ دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے تھے اس موقع پر، اور ابھی یہ مناظر ہیں ایوان صدر سے جہاں پر پہنچے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان خاتون اول کے ہمراہ۔ بچوں کی جانب سے ترک صدر کو گلدستے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ترک خاتون اول بھی صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ موجود ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ استقبال کے یہ مناظر کہ بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول کو۔ ایوان صدر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایوان صدر آمد اور صدر مملکت آصف زرداری نے معزز مہمان کا اس موقع پر استقبال کیا۔ ترک صدر اور خاتون اول کو ایوان صدر آمد پر بچوں نے پھول پیش کیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے تھے اور وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام اور کارپوریٹ رہنما شامل ہیں۔ ان کا پاکستان پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ پہنچے ایوان صدر جہاں پر ان کی ملاقات ہوگی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایوان صدر آمد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور ترک صدر اور خاتون اول کو ایوان صدر آمد پر بچوں نے پھول پیش کیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں اور ترکیہ کے صدر اردوان اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے۔ ان کے وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام اور کارپوریٹ رہنما بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس اس سے پہلے پہنچے تھے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی موجودگی میں معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس وقت ترک صدر پہنچے ہیں ایوان صدر جہاں پر ان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی۔ بالکل، ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان، اس وقت پہنچے ہیں وہ ایوان صدر اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ خاتون اول ایمنہ اردوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور اس موقع پر بچوں نے انہیں پھول بھی پیش کیے ہیں۔ ایوان صدر کی یہ مناظر ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جب ترک صدر رجب طیب اردوان، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی ان سے ملاقات کی۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فضائیہ نے شاندار فلائی پاسٹ کیا، معزز مہمان کو سلامی بھی دی، اور ترک صدر کی آمد پر خصوصی طور پر نغمہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تجارت و دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان، دونوں ملکوں کے وزرائے تجارت اور متعلقہ افسران اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
معاہدوں اور MOUs پر وزیر اعظم اور ترک صدر نے دستخط کیے۔ معاہدوں میں اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے، سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر تبادلے، ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر اور ملٹری ہیلتھ کے شعبے میں تربیت اور تعاون کے معاہدے شامل ہیں۔ ہائیڈرو کاربنز، کانکنی، توانائی کے شعبے میں تعاون، تجارتی سرٹیفکیٹ کی تصدیق، ڈیجیٹلائزیشن، زرعی بیجوں، پانی کے شعبے اور صنعتی پراپرٹی سے متعلق معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ These agreements, MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone built by Turkish firms, are all going to be materialized, inshallah, through our joint cooperation. پاکستان اور ترکیے کے درمیان خاص تعلقات ہیں۔ امید ہے رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان بہت مفید ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کا پاکستان آمد کا خیر مقدم کیا۔ کہا ترکی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ترک صدر نے ہمیشہ فلسطینی اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان کی عوام و مسلح افواج نے ہمیشہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ Visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin, and speaking for the rights of oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine or Kashmir. And when you speak, the globe hears you. Your Excellency, Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. Menace of terrorism is a common factor for Pakistan and Turkey, and together we will fight this menace. Afghanistan is a neighboring country, and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، یہاں آ کر دلی مسرت ہوئی۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ معاہدوں اور MOUs پر دستخط کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ طیب اردوان نے کہا پاکستان اور ترکیہ دونوں عظیم قومیں ہیں، دونوں کے درمیان تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں تجارتی امور پر گفتگو ہوئی۔ ہم ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ قبرص پر پاکستانی حمایت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان، ایران اور ترکیے کو تجارتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترک صدر کا پاکستان ترکیے بزنس فورم سے خطاب۔ رجب طیب اردوان نے کہا اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور ترکیے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے لیے پرعزم ہیں۔ ترک صدر نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھائی۔ دیرینہ دوستی، بے مثال تعلقات، ترکیہ کے صدر کا شاندار استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر اور ترک صدر نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فضائیہ نے شاندار فلائی پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد میں ترکیے کی خاتون اول ایمنہ اردوان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ترکیے کی خاتون اول نے پاک ترک شراکت داری برائے پائیداری کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب میں شرکت کی اور مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت نئی صنعت بن رہی ہے، مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ اس پروگرام میں سرمایہ کاری طویل المدتی ماحولیاتی اور معاشی فوائد فراہم کرے گی۔ سچا ہے وعدوں کا بے مثال بھی
हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्टर F8, F9 इंटरचेंज को तुर्की के रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब कर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सादा और पुरवकार तकरीब में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। ये इंटरचेंज को जिना एवेन्यू और आका शाही एवेन्यू के संगम पर हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जर्मनी के शहर म्यूनिख में तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 28 अफराद जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने हमले के शुबे में 24 साल के अफगान पनाह गुज़ीन को हिरासत में लिया है। तफ्तीश जारी है। म्यूनिख में कल से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है। ये वाक़या कॉन्फ्रेंस हॉल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया। इजलास में 60 सरबराहान मुमलकत की शिरकत मुतवक्के है। इस कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए दुनिया का सबसे अहम फोरम समझा जाता है। जंग बंदी मुआहदा बरकरार, हमास का इसराइली यकमालियों को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रिहा करने का ऐलान। हमास ने कहा काहिरा में मिस्र और कतरी सालिसकारों से मुज़ाकरात मस्बत रहे। सालिसकारों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई है। हमास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कैदियों के तबादले पर अमल करेगा। पिछले दिनों इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने इसराइली यकमालियों को रिहा न करने का फैसला किया था, जिस पर इसराइल ने जंग बंदी मुआहदा ख़त्म करने और जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। 2016 के बाद से LOC पर भारतीय IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। मुतादिद मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। रवा माह 4 से 6 तारीख के दौरान बटल सेक्टर और रावला कोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। धमाके से एक शहरी शहीद हुआ। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज की और UN हुकाम के साथ शवाहिद का तबादला किया है। तोड़ तो बड़ी बढ़ के मारता है, कभी राजनाथ सिंह मार रहा होता है, कभी मोदी साहब ललकार रहे होते हैं। ये बुज़दिलाना उससे एफर्ट है। अगर आपने लड़ना है तो आप सामने से। इस पर पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया, शवाहिद का तबादला भी किया। 2016 से LOC पर भारतीय IEDs के 54 वाक़यात हुए, जिसमें मुताद्दिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है 12 फरवरी को भारतीय फौज ने देवा और बाक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। 2 जवान जख्मी। भारत डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की खेप भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल करता है। बाद में डबल एजेंट्स को पाकिस्तानी जाहिर करके इनामात के लिए मार दिया जाता ये है कि ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने जाते। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये सबूत सामने आ गई हैं कि भारत जो है वो अपने हलीफ मगरबी ममालिक को भी नहीं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कल स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। आर्मी चीफ, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा करेंगे। ज़राई मनसूबों और सहूलतों का जायजा लिया जाएगा। में ज़राई इनकलाब, सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान। आर्मी चीफ, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुक्काम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जिससे GPI के ज़राई तरक्याती मनसूबों को मजीद फरोग मिलेगा। किसान रहनुमा कहते हैं इस इकदाम से पाकिस्तान कुछ साल में ही ज़राई अजनास बरामद करने लगेगा। हमारे पास अब भी 15 मिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा था जिसको आबाद कर सकते हैं। अब ग्रीन इनिशिएटिव के तहत वो रकबे को आबाद किया जा रहा है। पाकिस्तान में कितना बड़ा एक ज़राई इनकलाब जो है सही मानों में 60s के बाद बर्पा होने जा रहा है। जमीन जो 2.5 लाख एकड़ जो है ऑलरेडी 51 कॉर्पोरेट्स को दी गई है, उसमें अब वो प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। बैरून मुल्क से कनेक्शन डेवलप होंगे, खा वो सऊदी अरब है, वो कुवैत है, वो चाइना है। इस ग्रीन इनिशिएटिव फार्मिंग का कलीदी किरदार हो। पाकिस्तान के ट्राई सीरीज फाइनल में पहुंचने के बाद टिकट्स की फरोख्त का ऐलान कर दिया गया। फाइनल के टिकट ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। शायकीन निजी करियर सर्विस से भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जुमे को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में यादगार कामयाबी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। अहम मैच में रिकॉर्ड हदफ हासिल करके 6 विकेट से मैदान मारा। 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर ICC ने जुर्माना आयद किया। तीनों प्लेयर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए।
شاہین پر میچ فیس کا 25، کامران اور سعود پر 10% جرمانہ عائد کیا گیا۔ تینوں کھلاڑیوں کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیے گئے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سپریم کورٹ میں سیولنس کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ کہا جب 21ویں ترمیم ہوئی تو آپ کی پارٹی نے ملٹری کورٹس کے قیام کی حمایت کی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا اس وقت پی ٹی آئی نے غلط کیا تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا فوج میں انجینئرنگ کور اور میڈیکل کور بھی ہوتی ہے، کیا فوج میں اب جوڈیشل کور بھی بنا دی جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا مسلح افواج کی جیک برانچ ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ تو قانون سازوں کا کام ہے، ایک جرم سرزد ہوا تو سزا ایک ہوگی، یہ کیسے ہوگا ایک کا ملٹری ٹرائل ہو دوسرا ملزم اس سے الگ کر دیا جائے۔ سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ پہلی بار کھلی فضا میں تقریب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل صبح 9 بجے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے احاطے میں ہوگی۔ 6 مستقل اور 1 عارضی جج تقریب میں حلف اٹھائیں گے۔ کھلے مقام پر حلف برداری کا فیصلہ مہمانوں کی تعداد مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ جج، ان کے گھر والے اور قریبی ساتھی بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم کی جائے، بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایات دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ہونے والی ملاقات 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر بات ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی ہے۔ ملاقات میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئی کے سابق صدر علی امین گنڈاپور پر شدید تنقید کر ڈالی۔ کہا جو ان کے قریب رہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ان کا کہنا تھا جو بانی دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے وہ اب خود این آر او لینے کے لیے خط لکھ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 5 فرنچائز ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اتھینٹک فرنچائز کون سی ہے۔ یہ بات تو عیاں ہو چکی ہے کہ جو سابق صدر ہے پی ٹی آئی کے اس کے ساتھ جو بھی قریب لگتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا باقیوں کے لیے بھی گھنٹی کی نشانی ہے کہ جو بھی اسٹیج پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا شاید وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوگا۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں این آر او کے سلسلے میں کہ مجھے این آر او دیا جائے۔ لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ این آر او نہیں ملے گا، عدالتوں کا سامنا کریں۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو 1 سال ہوا ہے اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ ابھی تو اپنے بہت سے دریا عبور کرنے، تھوڑا صبر کریں۔ مصطفیٰ اغوا کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت۔ عدالت نے پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں کامل عارف سے۔ بتائیے کامل۔ مصطفیٰ اغوا کیس میں پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ عدالت نے پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اینٹی وائلٹ کرائم سیل کی چھاپہ مار ٹیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا یہ حکم ہے۔ گرفتار ملزم ارغمان کے والد کے مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے، یہ عدالت نے حکم دیا ہے۔ ارغمان کو سی آئی اے پولیس نے ڈیفینس سے گرفتار کیا تھا۔ ارغمان سمیت دیگر 2 ملزمان پر مصطفیٰ کو اغوا کرنے کا الزام ہے، جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ارغمان کے گھر میں چھاپے کے دوران جو ہے مغوی مصطفیٰ کا موبائل ملا ہے، اور یہ بھی انکشاف پولیس کے سامنے آیا تھا کہ مصطفیٰ کو مبینہ طور کے اوپر ارغمان اور اس کے ساتھیوں نے قتل کرنے کے بعد ملیر کے کہیں علاقے میں پھینکا ہے، جس کی لاش کی تلاش کرنی تھی، لیکن عدالت نے ارغمان کا ریمانڈ نہیں دیا تھا اور اس وجہ سے مصطفیٰ کی تلاش میں اور تفتیش رک چکی ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ حکم نامہ سامنے آیا ہے عدالت کی جانب سے، اور کہ پولیس کی پارٹی جس نے چھاپا مارا تھا اور ارغمان کو گرفتار کیا تھا ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس میں کیا لائے عمل ترتیب دیتی ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کراچی میں موبائل کے لیے ایک اور شہری کی جان لے لی گئی۔ 18 سال کا عبداللہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ انٹر کے پرچے دینے کے بعد پارٹ ٹائم ملازمت ڈھونڈ رہا تھا۔ لانڈی کی اس گلی میں لوٹ مار کی وارداتیں عام ہیں۔ افضل خان کی رپورٹ۔
کراچی میں بے لگام ڈاکو نے ایک اور باپ سے اس کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا۔ ملزمان نے لانڈی سیکٹر 37A میں گھر کے باہر عبداللہ اور اس کے دوستوں سے لوٹ مار کی اور فرار ہوتے ہوئے گولی مار دی۔ 18 سالہ عبداللہ 11ویں کے امتحانات ختم ہونے کے بعد پارٹ ٹائم ملازمت تلاش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ ابو میں آ گیا ہوں، کوئی ہمارے رشتے دار آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات بولے میں پھر کھانا کھاتا ہوں، بس میرا فون بن گیا اور 2 منٹ بعد ہی فون آ گیا کہ اس کو گولی مار دی۔ لانڈھی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے عبداللہ کے قتل پر علاقہ مکین بھی غم و غصے کا شکار ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے موبائل لے کے جائیں گے، موبائل چھن جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ مسئلے چلتے رہتے ہیں، اگر ہم اپنی سیفٹی کے لیے کیا کریں پھر پتہ ہے آپ۔ رواں سال کراچی کے مختلف علاقوں میں 11 افراد ڈکیتی مزاحمت پر مارے جا چکے ہیں۔ نوجوان عبداللہ کے ورثاء نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور علاقے میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ کی نئی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے پتھاروں کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن پہلے تمام شراکت داروں سے رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میئر کراچی مرتضی وہاب، سعید غنی اور وقار مہدی نے نون لیگ سندھ کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ نون لیگی رہنما بشیر میمن نے بتایا انہیں کہا گیا تجاوزات کے خلاف کارروائی کریں گے، تعاون چاہیے۔ وقار مہدی نے کہا پی پی کا وفد تجاوزات کے معاملے پر جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملاقات کر چکا ہے۔ پی پی رہنما نے کہا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور دیگر کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ میئر کراچی نے بتایا تجاوزات کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، ٹریفک نظام بہتر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ موٹر سائیکل ہو، ڈمپر ہو یا بس، اب سب کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے ڈیڈ لائن دے دی، کہا کہ 30 دن ہیں، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی۔ دوسرے صوبوں سے آئی ہیوی گاڑیوں کو بھی حکومت سندھ کا فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ ڈمپر رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلیں گے۔ بغیر لائسنس والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ دن کا ٹائم دیا گیا ہے، گاڑیوں فٹنس کروا لیں۔ سائیکل سے لے کر ہیوی ٹریفک تک کسی گاڑی کی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو روڈ پہ نہیں چل سکتی۔ وہ گاڑیاں دوسرے صوبوں سے آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ صوبہ سندھ سے فٹنس سرٹیفکیٹ ضرور لیں۔ واٹر بورڈ نے جتنے بھی واٹر ٹینکرز ہیں بار کوڈ ایشو کیے گئے ہیں، جن کے پاس بار کوڈ نہیں ہے وہ گاڑیاں امپاؤنڈ کی جائیں گی۔ منڈے کے بعد کوئی بھی گاڑی اگر شو روم سے بکی ان رجسٹرڈ تو اس شو روم کو سیل کیا جائے گا۔ ڈمپرز کی جو شہر میں آ رہے ہیں رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 1 گھنٹے کا اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ڈمپر چاہے کسی بھی جگہ سے آیا ہو ان رجسٹرڈ ہوگا تو وہ گاڑی امپاؤنڈ ہوگی۔ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کا آدمی یا کسی گورنمنٹ سیکورٹی ایجنسی کا آدمی اپن کو ڈسپلے کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تمام گاڑیوں کو بھی ضبط کیا جائے گا جہاں پہ پولیس کی گاڑی لائٹ یا ہوٹر اس طرح کا کوئی یوز ہوگا۔ تمام دکانوں کو بھی 2 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے، سارا سامان بیچنا بند کر دیں اور اپنی دکان پہ اویلیبل نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر لائسنس کے کوئی بھی شخص گاڑی چلائے گا تو وہ گرفتار ہوگا۔ انڈر ایج بچے گاڑی چلا رہے ہیں، یہ وارننگ ہے۔ بہت ہی خطرناک قسم کی کارروائیاں حکومت سندھ شروع کرنے جا رہی ہے۔ نہ کسی کا کوئی فون کام آئے گا، نہ کوئی کسی کی کوئی پوزیشن کام آئے گی۔ پشاور میں شہری نے چائے خانے میں لائبریری کھول لی، جہاں گرما گرم چائے کے ساتھ نوجوان کتابیں پڑھ کر علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ مدیحہ سنبل کی رپورٹ۔ پختون روایات کو زندہ رکھنے کے لیے پشاور کے چائے خانے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان چائے خانوں میں منی لائبریریاں بنائی گئی ہیں، جہاں آنے والے کڑک چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کتب بینی کرتے ہیں۔ ایک نئے طریقے سے بنایا گیا ہے، ایک نیو اسٹریٹجی کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ بکس دیکھ سکتے ہیں کہ بک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے، علم میں بڑھاؤ آ جاتا ہے، لوگوں میں شعور آ جاتا ہے۔ چائے خانوں کی منی لائبریریوں میں تاریخ، شاعری، سیاست کے ساتھ ساتھ دیگر کتابیں بھی مطالعہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ان لائبریریوں میں رکھی گئی کتابوں کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ ہمارے ریگولر کسٹمر ہے، وہ آتے یا اسٹڈی بھی کرتے ہیں، یا پشاور میں ایسے دوسرا کوئی ایسا کیفے نہیں جس میں لائبریری ہو۔ پیتے کتابیں پڑھتے بہت مزہ آتا ہے۔ چائے خانوں کے اس اقدام سے ایک بار پھر نوجوان بک ریڈنگ کی طرف راغب ہوں گے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز پشاور۔ کراچی میں پہلی بار لڑکیوں کے تلوار بازی کے مقابلے کرائے گئے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ سندھ
सिविल स्पोर्ट्स क्लब में जारी पिंक गेम्स के चौथे रोज नौजवान लड़कियों में हुआ शमशीर जनी का मुकाबला। स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। हम ओलंपिक्स भी खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुकाबले में नौजवान तलबा ने खूब महारत दिखाई। इसमें 3 वेपन्स होते हैं, एक एपे, एक फॉयल और एक सेबर, और मैं सेबर खेलती हूँ द मिडल। सेबर थोड़ा एग्रेसिव है। सारे गेम उतने ही मुश्किल होते हैं, बॉयज़ के लिए भी उतने ही मुश्किल होते हैं, गर्ल्स के लिए भी। बस प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। तलवारें थामे जोश और जज्बे से भरपूर अंदाज में मुकाबला करती खिलाड़ियों ने भी पिंक गेम्स को खूब सराहा। तलवारबाजी हो या फिर क्रिकेट का मैदान, अब हर कदम पर खुद-एतमादी लिए खेल के मैदान में उतर रही हैं खवातीन। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।